السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ چیپٹر 5 یہ بھی چل رہا ہے، لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ ہمارا ٹاپک ہے، اور پیج نمبر 74 سے ہم سٹارٹ کریں گے، آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہاں ہم لکھیں گے سب سے پہلے جہاد کا مفہوم۔ جہاد کا مفہوم، جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کر دینا، یعنی قربان کر دینا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ آگے خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ فرض لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہم بنائیں گے، جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ ہوا ہے نہیں ہے، ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن یعنی شرائط کیا ہے جہاد کے؟ اگر شرائط کا بھی لفظ آ گیا تب بھی ہم یہ لکھیں گے۔ تو جتنا بھی ہم نے پڑھا کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے نہ دیا جائے اور اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد آگے ہے جی، معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے۔ جہاد کے مقصد میں ساری چیزیں آگے ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے مسلح جہاد فرض نہیں ہوا۔ تو مسلح جہاد ہائلائٹ کرنا ہے۔ مسلح جہاد کا مطلب اسلحہ کے ساتھ۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے۔ قتال لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جہاد کا فرض ہوتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی کنڈیشن کیا ہے، شرائط کیا ہے۔ لیکن ایک اور سوال یوں بنتا ہے کہ جہاد فرض ہوا کب تھا، یعنی فرسٹ ٹائم اس کا حکم کب آیا تھا؟ تو وہ کہ جب مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے، عبادت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت اور بالآخر اپنی جان دے کر اپنی دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو سورۃ توبہ کا ریفرنس ہمیں یاد کرنا ہے، ہائلائٹ کر لیں گے۔ مجاہد یعنی جہاد کرنے والا، مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے کر اپنے مقصد زندگی کی تکمیل کرتا ہے۔ مقصد زندگی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی جان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہائلائٹ کرنا ہے نام۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں، ان کے مال اور اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں، یعنی یا مار دیتے ہیں یا مار جاتے ہیں۔ تو مارنا بھی بہت فضیلت والا جو ہے وہ حکم ہے کہ جو کسی کو مار دیتا ہے میدان جہاد میں کسی غیر مسلم کو، تو اس کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتبہ۔ نفاق لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ ملت اسلامیہ کے کسی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور ان سے ہر ممکن تعاون کرنا ہمارا مذہبی اور ایمانی فریضہ ہے۔ مذہبی ایمانی فریضہ ہائلائٹ کرنا ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، جہاد کے اقسام یہاں پہ لکھیں گے ایک ہیڈنگ۔ جہاد کے اقسام میں، جہاد کی مختلف اقسام ہیں جن میں اپنی جان، مال اور قلم وغیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔ جابر سلطان ہائلائٹ کریں، جابر سلطان ظالم بادشاہ یعنی کے سامنے کلمہ حق ہائلائٹ کرنا ہے، کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔
جہاد کے درجہ الاقسام میں ابھی جو لکھا وہ یہ ہے: جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا، جہاد بالمال، اپنے مال سے جہاد کرنا، جہاد بالسیف، سیف کا مطلب تلوار، تلوار سے جہاد کرنا، یہ لفظ آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، جہاد بالسیف، سیف کا مطلب تلوار سے جہاد کرنا، جہاد بالقلم، ایزی ہیں باقی تو جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد کرنا، اور آخری بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، جہاد باللسان، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، زبان کے ذریعے جہاد کرنا۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت ہائی لائٹ کرنا ہے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی نہ کی جائے، اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی پڑھا تھا، مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی ذی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے، ذی روح مطلب جاندار کو جس میں روح ہوتی ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ آگے جی 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا۔ پیغام پاکستان یہ انتہائی اہم ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے، تو یہ ہم یاد رکھیں گے، پیغام پاکستان، پیغام پاکستان، تو ایک متفقہ فتویٰ جاری ہوا، اور اس میں کیا تھا جی، جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کے دستخط، 1800 ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس فتویٰ کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ اسلام آباد نے شائع کیا ہے، دونوں لفظ ہی تحقیقات اسلامی اور اسلام آباد دونوں۔ اس فتویٰ کا اجرا اسلام آباد میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ہو، اسلام آباد ہائی لائٹ کا اجرا کا مطلب ہوتا ہے اسے جو ہے وہ پیش کیا گیا، اسے آگے جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس فتویٰ میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو خواہ وہ کسی نام یا مقصد سے ہو حرام قرار دیا، حرام لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے علماء کرام کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ اس فتویٰ کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دیا ہے۔ علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے اس فتویٰ میں یہ بات کہی گئی کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے، ریاست لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اگلے پیج پہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں، ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا، اس بات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس فتوے کے بعد اس قسم کے تمام فتاویٰ جن سے دہشت گردوں کی پشت پناہی یا نظریات کو تقویت ملتی، تقویت کا مطلب طاقت، تقویت ملتی ہے، ان سب کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے افراد یا جماعتیں جو اس کام میں ملوث رہی ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت، قومی دھارے کا مطلب قومی جو قانون ہے اس میں لانے کی ضرورت ہے۔ فساد فی الارض یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، گناہ اور جرم دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، پسند نہیں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، اپنا نظریہ زبردستی اور دھونس کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خود کو آئین اور قانون سے بات سمجھتے ہیں، وہ لوگ فساد اور دہشت گرد ہیں، فسادی اور دہشت گرد۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوتا، آشنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، واقف نہیں ہوتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔ حاصل کلام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کا عزم رکھے، ضرورت پڑنے پر ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کریں۔ مسلمان ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھے، اہل اسلام کی جان، مال اور عزت آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تو یہاں تک ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تھوڑی سی تھیں ہم نے جو نوٹ کرنی تھی، اس میں یہ کہ جہاد کا مفہوم، جہاد کی اقسام امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں۔ پیغام پاکستان ہماری ایکسرسائز میں شارٹ کوشچن بھی ہم اس پہ جا کے ڈیٹیل کریں۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاد کی شرائط کیا ہیں، یہاں میں لکھ دیتا ہوں تو آپ کے لیے اور بھی ایزی ہوگا، یعنی اس کی شرائط بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو شرائط لکھیں تو یہ ہمیں اس میں اور ایزی ہو جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا سوال بنتا ہے کہ جہاد فرض کب ہوا؟ مکہ مکرمہ میں مسلح جہاد نہیں تھا، جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس میں بھی جو ہے وہ شیطانی قوتیں یا دو کفار کی
جو بدتمیزیاں یہ ظلم و ستم تھا وہ جاری رہا، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے، ہم اسے اچھے سے جو ہے کمپلیٹ کریں گے، اور اپنا یہ چیپٹر نمبر 5 بھی ہم اپنا انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ.